کرم اللہ وجہہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ وہ عظیم ذات ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس کے بعد پیدائش کے بعد آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو جب گود میں لیا تو مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلے کائنات میں آنے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا۔ اور اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ نے آتے ہی جو بچے کو گٹی دی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو گٹی ملی وہ گٹی یہ تھی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کو چوسا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک حضور کے صدقے اللہ رب العزت نے شہد کو مٹھاس عطا فرمائی ہے، تو پھر جن کے صدقے شہد کو مٹھاس ملی ہو، مولا علی کی شان پر ہماری جان قربان کہ انہوں نے اپنا لعاب مبارک مولا علی کے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان چسائی، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بے حد ساتھ دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت آپ ہجرت کے لیے نکلے اس وقت بھی ہجرت پر جاتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جسے اپنے بستر پر سلایا وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف چلے گئے، ہجرت کر لی، اور وہاں جانے کے بعد جنگ بدر ہوئی جو سب سے پہلا غزوہ تھا، اس جنگ بدر میں جنہوں نے سب سے زیادہ کافروں کو واصل جہنم کیا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ جس نے سب سے زیادہ کافروں کو واصل جہنم کیا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کو شیر خدا کا بھی اللہ کے حبیب نے آپ کو شیر خدا کہہ کر جو ہے وہ آپ کو یہ اس لقب سے بھی نوازا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ پر بے حد نگاہ کرم ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یعنی جو مجھ سے جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں، جس کا میں امام ہوں اس کے علی بھی امام ہے۔ کتنی بڑی اللہ کے حبیب نے آپ کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر جب آپ مدینہ شریف پہنچے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر گلے لگایا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی حاضر ہوئے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی کو گلے لگا کر فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو سید العرب کہہ کر پکارا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان پیارے صحابی مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ سید العرب ہیں۔ آپ نے فرمایا علی تم سید العرب ہو اور میں سید العالمین ہوں، اللہ نے مجھے تمام عالمین کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن مولا علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اے علی ہم تمہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو آج تک کوئی فیصلہ نہیں کرایا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں اور تم نے وہاں جانا ہے۔ مولا علی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم مانا، اور جب جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک مولا علی کے سینے پر رکھا اور ہٹا لیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کا دست مبارک میرے سینے پر لگنا تھا، اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ میں جو ہی مدعا سنتا تھا ویسے ہی فیصلہ سنا دیا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک میرے سینے پر لگنے کا اللہ نے مجھے انعام عطا فرمایا۔ تو اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ خیبر ہوئی تو خیبر کا جو کہ جنگ کے وقت جب فتح کا دن تھا اس سے ایک دن پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل فتح کا جھنڈا اسے دوں گا
کہ جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور اس کے حبیب کا بھی محبوب ہے۔ اور پھر اگلے دن جب سب صحابہ کو یہ خواہش تھی کہ ہمیں وہ جھنڈا ملے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ علی کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آنکھوں مبارک پر، آپ کی دونوں آنکھوں پر لعاب دہن لگایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف حضور کا لعاب دہن لگنے سے فوراً ختم ہو گئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جھنڈا دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے خیبر کو فتح کر لیا۔ تو یہ اللہ نے آپ کو انعامات عطا فرمائے تھے، اتنی شان، اتنی فضیلت آپ کو عطا فرمائی، اور پھر آپ حضور کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتے، حضور آپ سے بڑی محبت فرماتے، حتیٰ کہ جب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کی بات آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ سیدہ خاتون جنت کا رشتہ دیں، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ سے حضور نے اپنی شہزادی کی شادی فرمائی، اور پھر یہ انعام بھی سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کو ملا کہ آپ کی اولاد سے امام حسن مجتبی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، اور پھر انہی دونوں کی جتنی اولادیں ہیں انہیں سید کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ انعام اللہ نے آپ کی اولاد کو عطا فرمایا۔ ویسے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کی اور بھی شادیاں ہوئیں، اور آپ کے کل 18 جو ہے وہ بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں، لیکن جس میں سے 5 جو تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے دنیا میں تشریف لائے۔ ان 5 میں جو ہے وہ بی بی زینب، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ مشہور معروف ہیں نام، اور پھر ایک اور آپ کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حضرت محسن، لیکن وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور پھر جو بڑی عمر تک پہنچے اور جن کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد آج ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ دونوں ہستیاں امام حسن اور امام حسین ہیں جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ پر اللہ رب العزت نے بے حد انعام عطا فرمایا، حتیٰ کہ امامت کا جو سلسلہ ہے وہ 4 خلفائے راشدین کے بعد جو امامت کا سلسلہ ہے وہ بھی اللہ نے آپ ہی کی اولاد سے جاری فرمایا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ رب العزت نے بے حد انعام عطا فرمائے، اور اللہ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ اچانک سے کسی خیمے میں آگ لگی، تو اس خیمے میں 2 عورتوں نے بچوں کو جنم دیا تھا۔ اب ایک عورت نے بیٹی کو جنم دیا، ایک نے بیٹے کو جنم دیا، تو اب کسی حالات کی گڑبڑ کی وجہ سے، آگ لگنے یا کسی اور وجہ سے بچے مکس ہوئے۔ اب دونوں عورتوں میں اختلاف ہو گیا، دونوں عورتیں کہتی تھیں بیٹا جو ہے وہ میرا ہے اور بیٹی تمہاری ہے۔ تو اسی بات پر اختلاف ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس کیس کو لایا گیا کہ اے عمر بن خطاب، یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس کو کس طرح حل کیا جائے اور اس میں کیسے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اس دور میں ڈی این اے ٹیسٹ کا حساب کتاب تو تھا نہیں اور ایسی لیبارٹریاں نہیں بنی تھیں۔ تو اب لوگ بیٹھے تھے، اتنے میں مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ کہا آپ کیسے کریں گے؟ کہا ایک مقدار کے برابر دونوں عورتوں کا دودھ الگ الگ پیالوں میں لے آؤ۔ ایک مقدار کے حساب سے دونوں عورتوں کا دودھ الگ الگ پیالوں میں لایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دیکھنے میں ان کی مقدار برابر ہے، ان دونوں کو وزن کرو۔ دونوں کو وزن کیا گیا تو ایک میں وزن زیادہ آیا اور ایک میں وزن کم آیا۔ فرمایا جس کے پیالے میں وزن کم ہے یہ بیٹی کی ماں ہے، جس کے دودھ میں وزن زیادہ ہے یہ بیٹے کی ماں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دودھ کا وزن کر کے؟ فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جائیداد میں عورت کا ایک حصہ رکھا ہے اور مرد کے 2 حصے رکھے ہیں، تو جب مرد کے 2 حصے ہیں تو بے شک اسی کے دودھ میں برکت بھی زیادہ ہوگی۔ اسی سے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ عورت کی یہ لڑکی کی ماں ہے اور وہ لڑکے کی ماں ہے۔ تو اللہ نے ایسا علم اور ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین.